نہیں ہو سکتی. اپنے اعتماد کو اتنا اعتقاد ہونا چاہیے اپنے اللہ پہ کہ رب العزت ہے, ساری مشکل تکلیف سب پریشانیاں اسی سے, ادھر سے انسان کے کچھ امتحان ہوتے ہیں, کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ جو بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے وہی دور کرنے والا ہوتا ہے. تو اپنی زندگی امید نہ کھوئیں زندگی کی, کیونکہ اب بالکل علاج ہے, ہر چیز کا علاج ہے, اس کے سٹیجز ہیں. شروع کے سٹیجز میں تھوڑا ہلکا علاج ہے, ذرا سا اگر سٹیج 2 یا سٹیج 3 ہو جاتا ہے تو اس کا علاج تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے, اس میں وہ سرجری آ جاتی ہے, ریڈیشن آ جاتی ہے. لیکن یقین کریں زندگی کی اگر آپ امید نہیں چھوڑیں گی نا تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو اپنی مدد آپ خود کرتے ہیں. بالکل صحیح. ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں عورتیں بھی تھوڑا سا یہ کرتی ہیں حرکت کہ انہیں جب بھی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے وہ کہتی ہیں میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, آج مجھے یہ ہو رہا ہے, آج مجھے وہ ہو رہا ہے, تو یہ شیر آیا ہو جاتا ہے. تو جب وہ جب وہ سچ مچ بیمار ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اچھا پتہ نہیں ویسے ہوتا ہے, جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کچھ نکلتا ہی نہیں ہے, جب لے جاتا ہوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ رویہ ہے. دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی بیماری کوئی بیماری نہیں ہوتی. ہمارے یہاں عورتیں آپس میں بھی یہ حرکت کرتی ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے, وہ تو نخرے دکھا رہی ہے, میاں کو نخرے کر کے دکھا رہی ہے. یہ میں نے کامن سنا ہے کہ میاں کو نخرے کر کے دکھا رہی ہے, اور یہ میں نے بہت اچھے خاندانوں میں سنا ہے. تو اگر کوئی عورت کہہ رہی ہے, اول تو خود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہر بات کی شکایت کرنے سے بھی لگتا ہے کہ تو عورت شکایت کرتی رہتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عورت شکایت کر رہی ہے اور اتنی بڑی شکایت کر رہی ہے اور ایک لمبے عرصے تک کر رہی ہے تو اس کو پلیز سیریسلی لیجئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ مطلب خیر مجھے یہ رویہ ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کچھ نہیں ہوتا اس کو, نخرے دکھا رہی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کو اتنی بڑی بڑی بیماریاں نکلتی ہیں جبکہ سالوں سال ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے اس کو, تو ایسے ہی کہتی ہے, تنگ کرتی ہے, میاں کے پیسے خرچ کروا رہی ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے میاں کے پیسے خرچ کروا رہی ہے. فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہے. تو یہ اپنے رویوں کو بھی چیک کریں کہ کہیں آپ اننیسیسریلی تو نہیں کوئی آپ اپنی چھوٹی سی اٹینشن کے لیے کہیں آپ ایک بڑی چیز کا نقصان تو نہیں کر رہے. اور یہ بھی کہ ہمارے آدمیوں کو بھی تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کیسے اس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے بھائی اس کا برا بھی نہ مانے کہ عورتیں انسان ہوتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. وہ صرف اس لیے آپ ایگزیکٹلی صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں, اللہ میں نے ان کو اپنا ایک سسٹم دیا ہے, اور وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, انہیں دکھ ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتی ہیں. جیسے آپ ان سے اپنے وقت میں ساتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ویسے ہی آپ بھی ان کا ساتھ دیں. کہ میرے پاس اکثر خواتین آتی ہیں, ایک لڑکی آتی ہے, اس کی فیملی اس کو ایکسرسائز سے منع کرتی ہے. یہ کیا ضرورت ہے, کیا بات ہوئی, گھر بیٹھو. تو پلیز اپنی, میں بات صرف یہ مقصد یہ کہنے کا تھا کہ اپنی فیملی کا خیال کیجیے. ہسبینڈ خاص طور پہ, یار تمہیں جم جانے کی ضرورت ہے, گھر میں جانے دیں اس کو. یہ اگر وہ صحت مند ہوگی تو آپ کو بھی خوش, اگر وہ خود خوش رہے گی تو آپ کو بھی خوش رکھے گی. اور خاص طور پہ خدا نخواستہ جو اس طرح کے پیشنٹ ہیں ان کے بچوں کو بھی, کیونکہ وہ لوگ جو زندگی سے امید ہار دیتے ہیں نا, ان کو دنیا میں واپس لے کے آئیے, ان کو گھمانے لے جائیے, آئس کریم کھلانے لے جائیے, ڈرائیو پہ لے جائیے, اور ان کا ساتھ دیجیے, ان کو پیار کیجیے, ان کو بتائیے کہ بھی آپ اکیلی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ رخسانہ کہ بریسٹ کینسر اب قابل علاج ہے. اگر جلدی آپ کو پتہ چل جائے, اگر آپ کو جلدی ڈائگنوسس ہو جائے تو اب بریسٹ کینسر کا علاج ممکن ہے. بہت سارے پیشنٹس صرف شوکت خانم سے, اور آرگنائزیشنز کے اور بھی ہاسپٹلز میں علاج ہو رہا ہے, صرف شوکت خانم سے بہت پیشنٹس بالکل ٹھیک ہو کے گھر جاتے ہیں. بالکل. تو شوکت خانم کا اور پوائنٹس کا ساتھ میں مل کے یہ بہت اچھا سا کام ہے جس میں وہ مدد کر رہے ہیں ہماری خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب لوگوں کے لیے, کیونکہ کوئی ایج لمٹ اس کی نہیں ہے. آئی ایم شیور ڈاکٹر نیلم ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پہ موجود ہے. آئی ایم شیور یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر پائیں گی اباؤٹ بریسٹ کینسر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو فار انوائٹنگ. آپ لوگ کو پھر سے بتا دوں ڈاکٹر نیلم صدیقی اس وقت ہمارے پاس اسکائپ پہ موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کے بارے میں. پلیز اس کے رسک, اس کے سمٹمز, پریکاشنز, کیا آپ سب کچھ ایکسپلین کر دیں ابھی. جی بریسٹ کینسر کے رسک میں سب سے بڑا رسک ہے ایک تو ایج اٹسیلف. جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے بریسٹ کینسر کا چانس ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ فیمیل جینڈر,
کہ عورتوں میں بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو آدمیوں کی نسبت، جن میں کبھی کبھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہارمونل فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ ارلی پیریڈس یا لیٹ مینوپاز اور ڈیلیڈ پریگننسی. اگر فرسٹ پریگننسی 30 ایئرس کی ایج کے بعد ہو، یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں لیکن مل کے کمبائن ہو کے کین انڈیکیٹ کہ بریسٹ کینسر کا رسک زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ ہے کہ فیملی ہسٹری، اگر فیملی میں ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی، اووری کے کینسر کی اور کافی زیادہ لوگوں میں ہو اسپیشلی ینگ ایج میں، وہ بھی ایک ایسوسیٹڈ رسک فیکٹر ہے بریسٹ کینسر کا. جہاں تک سمپٹمس اور سائنس کا ہے، میجورٹی عورتوں میں اس میں یہ کہ گلٹی محسوس ہوتی ہے جو کہ درد کے بغیر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے. گلٹی کے علاوہ یہ کہ بریسٹ کی اسکن میں چینجز ہو سکتے ہیں، جس طرح مالٹے کے چھلکے کی طرح اسکن ہو سکتی ہے، ڈسچارج ہو سکتا ہے. اگر بریسٹ میں گلٹی نہ بھی ہو تو بغل میں ایک گلٹی بننا اسپیشلی عورت کے ایکزیلا میں، وہ بریسٹ کینسر کی فرسٹ علامات میں سے ہو سکتا ہے. پھر آپ نے پوچھا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، آپ نے بہت سارے سوال پوچھ لیے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو بیک اپ کر دوں. ڈائگنوسس میں پہلے بات کرتے ہیں. ڈائگنوسس میں ایک تو یہ کہ کلینکل ہے ایگزامینیشن جس میں گلٹی کا فیل کرنا کہ اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں. اس کے علاوہ میموگرام یا چھاتی کا ایکس رے جسے کہتے ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. انفیکٹ گلٹی جو کلینکلی محسوس ہو اس سے پہلے ایکس رے میموگرامس کو پک کر سکتا ہے، وہ کرتے ہیں. اگر وہ میموگرام میں بھی لگ رہا ہے کہ گلٹی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کی ہم بایوپسی کرتے ہیں، یعنی کہ گلٹی میں سے تھوڑا سا ٹکڑا دے کے اس کو پھر پیتھولوجسٹ اسٹڈی کرتے ہیں مائکروسکوپ کے نیچے. اگر کنفرم ہو جاتا ہے بریسٹ کینسر تو پھر اکارڈنگلی ہم اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ پلان کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ اسینشلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی ایج کیا ہے، کس ٹائپ کا ٹیومر ہے. بریسٹ کینسر کی بھی بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں. دوسرا یہ کہ کس اسٹیج پہ ڈائگنوز ہوئے. جو بہت ارلی اسٹیج پہ ہے جیسے فار ایگزامپل 1 سینٹی میٹر کی گلٹی محسوس ہوئی ہے، کہیں اور ٹیومر کی علامات نہیں ہے، تو ان پیشنٹس کی پہلے سرجری ہو جاتی ہے. اور سرجری بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کل میجورٹی عورتوں میں میسٹیکٹمی جسے کہتے ہیں کہ پوری چھاتی کو ریموو کر دیتے تھے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کی جگہ صرف گلٹی کے ارد گرد والا تھوڑا سا ٹیشو لے کے سرجری نکالتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ لمپیکٹمی یا بریسٹ کنزرویشن. اور بغل کے جو حدود ہوتے ہیں وہ بھی نکالے جاتے ہیں، وہ بھی پہلے بہت زیادہ نکالتے تھے. اب جو ہے اس میں کئی دفعہ سینٹینل لیمف نوڈ بایوپسی کرتے ہیں کہ 1-2 صرف نوڈز نکالتے ہیں. سو اوور آل سرجری اب بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور اچھی ہو گئی ہے. کاسمیٹک ریزلٹس اس کے بہت اچھے ہیں. یہ ہے ارلی اسٹیج. اس کے علاوہ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیمو تھراپی کی، ہارمون تھراپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور شام کی بھی. اگر کوئی پیشنٹ پریزنٹ کرتی ہے لیٹر اسٹیج میں جیسے کہ بہت بڑی ہوئی ہے اور پوری چھاتی انوالوڈ ہے یا بہت بڑے سائز کا ٹیومر ہے، اس میں ہم پہلے کیمو تھراپی دیتے ہیں، ٹیومر کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سرجری کرتے ہیں. تو اسینشلی کمبائنڈ موڈیلٹی اپروچ ہے بریسٹ کینسر ٹریٹمنٹ میں، جس میں سرجری، کیمو تھراپی، ہارمونل تھراپی، ریڈیشن تھراپی، اور اب بہت نئی دوائیاں اور آ رہی ہیں، ٹارگیٹڈ تھراپی، اینٹی باڈیز جن کے سائڈ افیکٹس کیمو تھراپی والے نہیں ہوتے. ریلیٹیولی ایزیئر فار دا پیشنٹس، ایکسپینسو ہیں بہت دوائیاں، لیکن وہ بھی ایڈ کر رہی ہیں بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ کو امپروو کرنے میں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے، ہمارے پاس ابھی ایک کالر بھی موجود ہے، آئی ایم شیور وہ آپ سے مے بی کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اس کے علاوہ سیلف ایگزامینیشن آپ گھر میں رہتے ہوئے کس طرح سے کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں تھوڑا سا پلیز ضرور ایکسپلین کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے. شیلا؟ نہیں، احمد. اوکے، کیا حال ہے آپ کے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بس میں یہی اسی موضوع پہ بات کرنا چاہوں گی جو یہ صحت کے موضوع پہ ہے کہ عورتیں کو بہت نیگلیکشنس ملتی ہیں. مگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عورتیں خود بھی بہت نیگلیکٹڈ ہوئی اپنے بارے میں، وہ بہت وہ ہوتی ہیں لاپرواہی. پہلی بات تو یہ بتا دوں میں آپ کو، وہ سمجھتی ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہم بہت بہادر ہیں. ایک تو میں عورتوں کا پلیز سارے کام اپنے اوپر لے لیتی ہیں کہ ڈرائیو بھی ہم کر لیں بٹ چھوڑ دیں گے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے. سوری ٹو سے آپ اپنے اور پھر کہتے ہیں بیمار ہو گئے. اگر آپ
وہ کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کانسیپٹ عورتوں کے ذہن سے بالکل نکلنا چاہیے. خیال صرف اور یہی چیز ہے, اسٹرانگ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. ایک تو میں یہ کہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود ایسا امپریشن بنا دیتے ہیں کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں, ہمیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو ہمیں ہر کوئی ایزی لے لیتا ہے. تھوڑا سا ہم یہ بھی دکھاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کینسر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کرانے سے کم ہو جاتی ہے چانسز, تو یہ اور ایگزامینیشن کا اس کا کیا طریقہ ہے یہ بھی بتائیں. اور دوسرا یہ کہ عورتوں کو ہیلدی لائف اسٹائل کے بارے میں, ہر ڈائٹ وہ لے لیتی ہیں. رخسانہ کو دیکھا تو رخسانہ کی طرح ہو جاؤں, عائشہ کو دیکھو عائشہ کی طرح ہو جاؤں. خود کیا ہے پہلے یہ تو ایگزامن کریں. اور آپ ہاں یہ ضرور میں چاہوں گی, ہر طرح ہونا چاہ رہے ہیں مگر طریقہ نہیں پتا, ہر ڈائٹ اپنانا چاہ رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, پلیز ان کو یہ سمجھائیں کہ ایگزامینیشن اپنا ڈاکٹر ضرور ایک کنسلٹ. شکریہ بہت بہت. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر نیلم, سیلف ایگزامینیشن صحیح سنائی نہیں دیا. سیلف ایگزامینیشن میں جی ایوری ڈے تو آئی ووڈ ریکمینڈ, ونس اے منتھ, مہینے میں ایک دفعہ چھاتی کا معائنہ کر لیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پھر لیٹ کے. اس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی وہ آپ کو ان کی پکچرز کے ساتھ بھی مل جاتی ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 18 سال کی عمر کے بعد سب لڑکیوں کو کرنا چاہیے. 40 سال کی عمر کے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میموگرام یا چھاتی کا ایکس رے کرائیں. اور یہ ہے اسکریننگ کہ ابھی کوئی سمٹم ہونے سے پہلے ڈیٹیکٹ کر دیا جائے. کہ اکثر کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ارلی اسٹیج میں ڈیٹیکٹ کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ ریزلٹس بہت اچھے ہیں. 90% سے زیادہ چانس ہے کہ یہ کیوریبل ڈیزیز ہوگی. سو سیلف ایگزامینیشن از امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ڈاکٹر کو اگر کوئی شک پڑ رہا ہے تو پھر خود ہی اپنی ڈیسیجنس نہ لیں, اب ڈاکٹر کو دکھائیں. ڈاکٹر ایگزامن کریں گے سو اس کو کلینکل ایگزامینیشن. بالکل. ڈاکٹر نیلم, ایک اور چیز, ہمارے پاس تھوڑی دیر پہلے ایک کالر تھیں اور ان کی بھتیجی تھیں جن کی 3 مہینے پہلے جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی, اور 3 مہینے پہلے ہی ان کو کیور ہوا تھا, یعنی ڈائگنوز ہوا تھا کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے, جو کہ بہت لیٹ سٹیج پہ اب وہ پہنچ چکی تھیں, اور 3 مہینے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو انڈر گارمنٹس ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے اس میں کچھ ایسی راڈ تھی جس کی وجہ سے وہ کوئی دانہ بنا, اور بلیک نہ پہنے, یا کلر کی وجہ سے. تو اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بہت, اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ بھی جائیں تو کافی انفارمیشن آ رہی ہے, لیکن کوئی ویل پروون ایویڈینس نہیں ہے کہ وائرڈ انڈر گارمنٹس پہننے سے, یا ڈیوڈرنٹس کے اوپر بھی ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کافی پوچھتی ہیں کہ بلیک کلر کی کپڑے پہننے سے بریسٹ کینسر کی ایسوسیشن, تو سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے. اس کے اوپر اپنے لوگوں کے ویوز ہیں. کوئی ڈیفینیٹلی آئی ووڈ سے کہ بریسٹ کینسر ان کا انڈر گارمنٹس کی وجہ سے ہوا ہوگا. اس میں بہت فیکٹرز ہیں, جینیٹک فیکٹر, اسپیشلی ینگ, جتنی بھی ینگر ایج ہو اس میں زیادہ چانسز ہے کہ کوئی جینیٹک فیکٹر تھا, جس میں پھر اور فیکٹرز جو ہیں وہ ایڈ اپ کر کے اس میں چانسز زیادہ کر کرتے ہیں. سو انڈر گارمنٹس آئی ایم ناٹ دیٹ کنوینسڈ. رائٹ. اچھا, ایک کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. پلیز تھوڑا سا زور سے بولیے, آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ خیریت سے. مجھے یہ پوچھنا تھا, ثانیہ ابھی کوئی ٹیسٹ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہیلو جی کوئی بریسٹ کا جو ہے وہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہ یہ بتائیے گا کہ وہاں لاہور میں تو شوکت خانم ہے, لیکن کراچی میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جہاں ہم جا کے جو ہے اس کو مطلب دکھا سکیں؟ اچھا, کراچی میں بھی آغا خان میں بھی ہوتا ہے, اور شوکت خانم کراچی میں بھی ہے, ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ہے جو اٹس اے واک ان کلینک. آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہاں جا کر اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, اور وہاں پہ کنسلٹنسی ہوتی ہے. جب تک کہ آپ کے ٹیسٹ میں یہ نکل نہیں آتا یا یہ پروو نہیں ہو جاتا خدا نخواستہ کہ کینسر ہے اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے, تب تک آپ وہاں پر یہاں سے آپ اپنے چیک اپس وغیرہ کروا سکتے ہیں. کراچی میں موجود ہے شوکت خانم کا ڈائگنوسٹک سینٹر, اٹس ان ڈیفینس فیز 7. اوکے.
ٹھیک ہے, تو تھینک یو سو مچ فار یور کال. اور آپ کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کراچی میں بھی اس طرح کے سینٹرز موجود ہیں, تو آپ وہاں سے بالکل جا کے دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ایک آخری سوال, آپ نے اتنا پریشیس ٹائم نکالا ہم لوگوں کے لیے, ہماری خواتین کی اویئرنیس کے لیے. لاسٹ سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ہمارے یہاں کی خواتین جو اپنے آپ کو اتنا نگلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ صرف گھر کو ٹائم دے رہی ہوتی ہیں پر اپنے لیے دن کے میں 5 منٹ بھی نہیں نکالتی, ان کو کیا میسج دینا